آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک سے جڑی چند ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جن پر ابھی تک بہت گہری سرچ جاری ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی یورپ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ٹائٹینک، ایک کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ آج سے 100 سال پہلے یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے سفر میں ہی ڈوب گیا۔ اس کے ڈوبنے کی وجہ آج بھی سائنٹسٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہاں 3 لوگوں میں سے صرف ایک ہی انسان بچ پایا تھا، وہیں 1500 سے زیادہ لوگوں نے اس حادثے میں اپنی جان گنوائی، مگر ان مرے ہوئے لوگوں میں سے صرف 340 لاشوں کو ہی برآمد کیا جا سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی کی 1160 لاشیں کہاں گئیں؟ مگر اس سے پہلے ہمیں تاریخ کے صفحات کا جائزہ لینا ہوگا۔ 14 اپریل 1912 کو جب ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے لگا، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے برفیلے پانی میں ڈوب کر مارے گئے، جس کا درجہ حرارت -2 ڈگری بتایا جاتا ہے۔ اتنے لوگوں کے مارے جانے کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے لائف بوٹس کی کمی۔ کہا جاتا ہے کہ پیسنجر کیپیسٹی کے حساب سے جہاں 60 لائف بوٹس ہونے چاہیے تھے، وہاں صرف 20 لائف بوٹس ہی موجود تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے جہاز پر لائف بوٹس کی کمی کیسے ہوئی؟ جب ٹائٹینک اپنا سفر مقرر شروع کرنے والا تھا تو ٹائٹینک کے مالک نے یہ دیکھا کہ لائف بوٹس کی وجہ سے ٹائٹینک کی خوبصورتی پھیکی پڑ رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لائف بوٹس کو کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے اتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب لائف بوٹس کو ریلیز کیا تو اس میں آدھے پیسنجرز بھی نہ آ سکے، جس میں اگر پوری طرح بھر کے لوگوں کو بٹھایا جاتا تو اور بھی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان ڈوبنے والے سواروں کو اس برفیلے پانی میں ڈوبنے سے بچایا جا سکتا تھا اگر ٹائٹینک کے پاس سے گزرنے والے دوسرے جہازوں نے ٹائٹینک کے بھیجے ہوئے سگنلز کو دیکھا ہوتا۔ مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان سگنلز کو نہ دیکھ پانے کی وجہ تھی لائٹ ریفریکشن، یعنی روشنی کی لہر کا کسی دوسری سمت میں بدلاؤ یا میڈیم میں بتدریج تبدیلی آنا۔ یہی حادثہ تب بھی ہوا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرانے والا تھا۔ اسی لائٹ ریفریکشن کی وجہ سے وہ لوگ اس آئس برگ کو دیکھ نہ سکے اور بہت دیر ہو گئی۔ بہت لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس آئس برگ کو نہ دیکھنے کی وجہ ٹائٹینک کو چلانے والے کے پاس دوربین نہ ہونا تھی، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس الماری میں ساری دوربینیں تھیں اس کی چابی آن ڈیوٹی سیکنڈ آفیسر کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ان سے پہلے سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر جو ٹائٹینک پر ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ دوسرے سیکنڈ آفیسر کو الماری کی چابیاں دینا بھول گئے تھے۔ اس لیے اگر ان کے پاس دوربین موجود ہوتی تو شاید وہ یہ آئس برگ دور سے ہی دیکھ جاتے، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خیر جو بھی ہو، ٹائٹینک کے پیچھے ایک بہت بڑی انہونی کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں ایک لمحے میں چلی گئیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے سوال کی طرف کہ باقی کی 1160 لاشوں کا کیا بنا، وہ کہاں گئیں؟ سورس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹائٹینک حادثے کے 1 گھنٹے بعد ہی ایک انتہائی تیز طوفان آیا، جس کی وجہ سے سمندر میں بڑی لہریں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ یہ لہریں لاشوں کو 80 کلومیٹر دور بہا کر لے گئیں۔ جب پہلی لائف سیونگ بوٹ موقع پر پہنچی تو انہیں وہاں ساری لاشیں نہ مل سکیں، اور اس طرح ان سب کی قبریں تو سمندر کی گہرائیوں میں ہی بن گئیں۔ مگر جن لوگوں کی لاشوں کو ڈھونڈ نکالا گیا
انہیں ہیلیفیکس کینیڈا بھیجا گیا اور وہاں ہی دفنایا گیا۔ ابھی تک کوئی ان لاشوں کی ایگزیکٹ جگہ معلوم نہیں کر سکا اور سائنٹسٹ اسی حادثے پر ابھی تک غور و فکر کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جلد ہی ان تمام لاشوں کا پتہ چل جائے گا جو غائب ہیں۔ اس نہایت عجیب و غریب حادثے میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اور جب بھی ہم اس واقعے کے متعلق سنتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دن اس حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ٹائٹینک سے جڑی کوئی بات جانتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل ڈیلی یورپ اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔